بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اہدنا الصراط المستقیم کے نظریے پہ ورکنگ جاری ہے اور مرزا علی جہلمی کے رد پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور بالکل باطل مٹ جاتا ہے نا، باطل کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ ایک ویڈیو ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا، وہ شفاعت کے رحمان صاحب اس وقت بھی روحے تھے لال کمیٹی کے چیئرمین تھے، آج بھی ہیں تا دم حیات۔ تو کراچی میں آفس کے کام کے سلسلے میں نے بلوچستان جانا تھا، تو کراچی ڈیفنس میں میری رہائش تھی، تو میں ٹائم نکال کے نا غلام سعود سعیدی صاحب کو بیسیکلی تو میں نے ملنا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے۔ تو مفتی صاحب سے بائی چانس ملاقات ہوگی آلموسٹ پونے گھنٹے کی۔ تو باتیں جب شروع ہوئیں، ان دنوں میں نیا گمراہ ہو رہا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی انورٹڈ کامرس میں۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یار شرک کا لفظ تو یہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، ماں بہن کی گالی سمجھتے ہیں، وہ تو شرک کو ختم کیے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی وہاں گھر بھی رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب کون سی؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا، شعر نہیں پڑھتے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا نہیں کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں، اور یہ بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ممبروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں کسی محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں، کہ مجھے پتا ہے یہ اوٹ پٹانگ شعر پڑھیں گے، اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے حضور پکڑا۔ اللہ صاحب کو سنا رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ 2007 کی بات ہے، 22 مارچ 13 سال پہلے، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، سننے والے وہ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کرائی ہے۔ 13 سال پہلے اس وقت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی، مفتی اعظم پاکستان۔ مفتی اعظم پاکستان جو ہے اس وقت بھی ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، ہنستا ہے کیکا لگاتا ہے، اور آج بھی ہیں، تا دم حیات رہیں گے، الحمدللہ رہیں گے، ہاں اللہ کے فضل سے رہیں گے، کیونکہ ایسا یہ غیر بھی مانتے ہیں، غیر بھی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بالکل اوتھینٹک پرسن ہے، جو اپنے نفس کے مطابق فیصلے نہیں کرے، اللہ اور اس کے رسول کے نظریے کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہنستا ہے نا، تو اس کے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے دل میں کتنا بغض ہے علماء کے حوالے سے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے پتہ، توجہ، کہ میں غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ رحمہ اللہ۔ سمجھ رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ وہ مومن ہے، اللہ کی ان پہ رحمت ہے، صحیح ہے نا، سے بیسیکلی ملنا گیا تھا، بیسیکلی ان سے ملنے گیا تھا، نیت کر کے میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، بائی چانس مفتی صاحب سے ملاقات ہو گئی، یہ سارے اسی کے الفاظ ہیں۔ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان دنوں میں نیا گمراہ ہو رہا تھا، سمجھ میں فاروق بھائی کیا بات سمجھ کیا بول رہی ہے اپنے متعلق؟ ان دنوں میں نیا گمراہ ہو رہا تھا، اور اگر میں ادھر یہ بات کہوں نا کہ ان دنوں تو نیا گمراہ ہو رہا تھا، اور آج ساروں کو تو گمراہ کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس دنوں یہ نیا گمراہ ہو رہا تھا، اب مکمل ہو گیا، اب اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، ہاں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، مکمل نہیں ہوا تھا۔ مفتی صاحب کہنے لگے، اب دیکھیے مفتی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، توجہ ادھر، مفتی صاحب کہنے لگے ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم میں شرکیہ نعت پڑھے جا رہے ہیں، ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم میں شرکیہ نعت پڑھے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، بولا میں حیران ہو گیا، اور کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں بات، یہ شان الوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں، یہ بہت بڑے گستاخ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واللہ یہ ان کے جملے۔ میں کہتا ہوں ادھر سارے ویورز سے میں کہتا ہوں، اس کو پکڑیں اس بات پہ، مفتی صاحب زندہ ہے، میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہے نا آنے کے جہلم سے، ہم پیسے دیتے ہیں اس کو، آئے مفتی صاحب زندہ ہے، اور رکھ لے قرآن کے اوپر، اگر مرد کا بچہ ہے مومن ہے نا، رکھ قرآن کے اوپر، اور مجھے اس پہ کیا بھروسہ کہ یہ قرآن کے اوپر رکھ کے بھی جھوٹی باتیں کر سکتا ہے، ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں گلوانے کے۔ میں بولتا ہوں کہ یہ بات کہ تیری بیوی کو 3 طلاق اگر تو جھوٹ بولے تو، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کے پاس، اور مفتی صاحب کے جملے ہوں کہ یہ نعت شرک ہے۔ مفتی صاحب الحمدللہ، میں پھر بات کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے اندر اگر کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے کام کرتے تو ان کو ٹوکتے ضرور ہیں، بات ضرور کرتے ہیں،
لیکن مفتی صاحب کی موجودگی میں شرکیہ نعت، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے متعلق اللہ فرماتا بخشتے نہیں، اللہ رب بخشے گا نہیں شرک، شرکیہ نعت پڑھ رہے تھے. سمجھ آتی ہے تیرے کو بے وقوف احمق جاہل آدمی؟ اتنا بڑا الزام. آج بھی مفتی صاحب زندہ ہے، آج بات کر لے، یہ لائیو میں بات، اس کو چیلنج کر رہا ہوں یہ بات کہ یہ اس نے اتنا بڑا جو بہتان لگایا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا کیا ہونا چاہیے، وہ قانون کے مطابق ہر جانا. صحیح ہماری بات؟ تو یہ اتنے یار خبیث قسم کے لوگ ہیں. تو اس نے اتنا بڑا الزام لگایا اور پھر کیا کہتا ہے، کہہ رہا ہے یہ نجی محفل، ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہے ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ نجی محفل میں تو یہ باتیں کرتے ہیں پر عوام کو نہیں سدھارتے. وہ بے شعورا جاہل آدمی ہے. یہ میں عوام سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے. یہ جو مرزا انجینئر پلمبر جو ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نجی محفل میں یہ بات کرتے ہیں. اس کو پتہ نہیں کتنے موضوعات پہ مفتی صاحب نے فتاوی جات لکھے ہیں اور اہل سنت کے اندر وہ خرابیاں. دیکھیں شرکیہ بات نہیں کر رہا میں، شرکیہ خرابی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اگر شرکیہ خرابی ہوتی نا تو مفتی صاحب اسلحہ لے کے جو ہے نا، اتنے سخت آدمی ہے مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کا نیچر اتنا سخت ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں بالکل. ہر محفل میں وہ رد کرتے ہیں، ہر محفل میں ان ناتخواؤں کا رد کرتے ہیں جو پیسوں کے بلبوتے پہ، ان خطیبوں کا رد کرتے ہیں جو پیسوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح بات ہے نہیں؟ جو کہ شرعاً ایک معاملہ ہے، کفر کے لیول پہ نہیں ہے، یہ سمجھے گا، شرک کے لیول پہ معاملہ نہیں ہے. تو اتنی چھوٹی سے بات پہ مفتی صاحب ہر محفل پہ بات کرتے ہیں، نقیبوں کے خلاف، علماء ایسے خطباء کے خلاف، ایسے ناتخواؤں کے خلاف. یار شرکیہ بات اور مفتی صاحب چپ رہے اور کہہ رہے نجی محفل میں یہ بات کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا یار. اللہ اس کے اوپر لعنت برسائے. اور انشاءاللہ میری بات یہ نوٹ کر لیں آپ، مرے گا یہ ضرور اور اس کا منہ دیکھنے جیسا نہیں ہوگا. میں سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں تمہیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے یار. تمہیں کن ان پنچایتوں میں پڑ گئے اور ان لوگوں کو دیکھنے شروع کر دیتے ہو؟ تمہیں تمہارے تو جنازے الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک فیصلہ کرتے ہوئے آئے، چاہے بریلی کا جنازہ ہو، چاہے کراچی میں جنازہ ہو، چاہے قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی کا جنازہ ہو. اور ذرا ان لوگوں کے بھی دکھا دیں مجھے جنازے، ان کے بھی مرے کتنے ذرا دکھا دیں. ہمارے تاج الشریعہ کا بھی جنازہ حاضر ہے، کراچی میں شاہ تراب الحق قادری کا بھی جنازہ حاضر ہے، اور ابھی پورے کراچی میں پورے پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ بابا جی کا جنازہ بھی حاضر ہے. اس سے پہلے ممتاز قادری کا بھی جنازہ حاضر ہے، اس سے پہلے عبدالعلیم صدیق غازی عالم الدین کا بھی جنازہ حاضر ہے. تو یار پھر بھی ادھر پھر آگے یہ بات کرتا ہے شفاعت کے اوپر. یہ شفاعت کے اوپر بات کر رہا ہوں. بخاری کی حدیث 6463 انٹرنیشنل نمبر، کیا اس کے اوپر بات کرے، خدا کا پکڑا چھڑایا محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتا. پھر یہ آیت پڑھتا وانذر عشیرتک الاقربین، آیت نمبر 214 سورۃ الشورى. اے نبی اپنے قریب و رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں. صحیح ہے. پھر کہتا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. حضور کی حدیث بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے حضور کی حدیث ہم مانتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر کا ایک رخ کیوں دکھاتے ہو ہیں؟ تو نے غلام رسول سیدی صاحب کی بات کی. شیخ الحدیث میرے استاد محترم ہے، میں نے استاد صاحب کے صحبت میں رہا ہوں الحمدللہ 2 سال. میں استاد صاحب کی زندگی میں استاد صاحب کے پاس پڑھتا رہا. تو نے شیخ الحدیث غلام رسول سیدی صاحب کی بات کی نا، تو دیکھ یہ کتاب کس کی ہے، یہ عام مل جائے گا. تو انٹرنیشنل حدیثوں کے حوالے دیتا نا، وہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے نکالنا. صحیح ہماری بات، مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کرے پھر جا کے معاملات ہوتے ہیں. ذرا یہ دیکھ، یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ نمبر اٹھا کے دیکھ. یہ دیکھ یہ کتاب جلد نمبر شرح صحیح مسلم، صحیح ہے نا، یہ شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 805، قبلہ غلام رسول سیدی صاحب کی کتاب ہے. صحیح ہے. حدیث کے تو نے حوالے دے دیے. میرے بھائی باپ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے یار، استاد کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اپنے طلباء پہ سختی کرتا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے. حضور نے اگر سمجھانے کے لیے کوئی بات کی کہ اے فاطمہ تمہارے میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں تمہارا اعمال کام آئے گا، یا اے صفیہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے تم نے وہ حدیثیں چھوڑ دی جس کے متعلق حضور فرما رہے کہ میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے. سبحان اللہ. ادھر تم صرف توہین ہی ڈھونڈتے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، نقص کے جو یار ہیں فضل رو کے کاٹیں، نقص کے جو یار ہیں. ہر وقت ایپ بیان کرتے رہتے ہو، ہر وقت وہ چیزیں بیان کرتے ہو. عاشق کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ معشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے، اور تم پتہ نہیں کیسے یار
حضور کے محب بنے ہوئے, حضور سے محبت کرنے والے بنے ہو. ہم نے, پھر میں کہہ رہا ہوں, اس حدیث کا میں رد نہیں کر رہا, وہ سمجھانے کے غرض سے, وہ ڈرانے کی غرض سے, لیکن حضور کی شان تو اور بھی بلند اعلیٰ ہے نا. آپ دیکھیں حدیث ہے شرح صحیح مسلم کی, کتاب الایمان صفحہ نمبر 805, یزید فقیر صاحب وہ تابعی بزرگ ہے, کیا کہتے ہیں, میرے دل میں خوارج کی اس بات نے گھر لیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. توجہ کے ساتھ پھر میں نے لوگوں کی کثیر جماعت کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ حج کے بعد اس مسلک کی تبلیغ کریں گے. کس مسلک کی تبلیغ کریں گے؟ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس وقت بھی خارجی تھے, دین کو غلط ترجمانی کرنے والے لوگ اس وقت بھی تھے. تو اب آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. یزید کہتے ہیں, یزید فقیر یہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں پہنچے تو دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ایک ستون کا سہارا لیے بیٹھے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں. امام مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. امام مسلم بہت مسلم کرتا ہے نا, یہ تو مانتے ہی نہیں ہے, یہ ایسا آدھا تتیر آدھا بٹیر والا کام کرتا ہے. ادھر گئے, یہ بندہ کافر ہے, یہ بندہ گمراہ ہے, میں اس کو گمراہ نہیں کہتا. یہ کافر ہے, میں اس کو کافر نہیں کہتا. یہ اس کی یہ عادت ہے. وہ یہ جھوٹا ہے. فور ایگزامپل میں بات کروں, زید نے جھوٹ بولا, میں اس کو جھوٹا نہیں بولتا. زید نے زنا کیا, میں اس کو زانی نہیں بولتا. ابے بے شرم آدمی کیا باتیں کر رہی ہے, کون سی باتیں کر رہی ہے, کون سی لوجیکلی باتیں کر رہا ہے. تو جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹا ہی ہے نا, جس نے گمراہیت کی. ابھی تو نے کہہ دیا کہ اہل سنت و جماعت اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے گمراہ, اور پھر تو شیخ الحدیث قبلہ غلام رسول سیدی صاحب کو رحیم اللہ کہہ رہا ہے. تو پھر لگا فتویٰ ادھر, انہوں نے لکھا یہ تو شفاعت کے قائل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو اہل سنت کا عقیدہ ہے, مسلمہ ہے کہ اللہ کی عطا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے محبوب سب شفاعت فرمائیں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب پہنچے نا مدینے پہ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ایک ستون, میں عربی نہیں پڑھا, الحمدللہ عربی پڑھنا بھی آتا اللہ کے فضل سے میں, لیکن کیونکہ عوام سے مخاطب ہوں اور ان نادان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس کی باتوں کو سن کے آگے شیئر کرتے ہیں. خدا را میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں یار, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. یہ ویڈیو میں نے اس لیے نہیں ریکارڈ کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب, میں یہ ساری باتیں کچھ بھی نہیں کر رہا, میں نے صرف اپنے ایمانی ذمہ داری کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں. اور اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, آپ سمجھیں کہ یہ جو دین کا لبادہ اڑ کر یہ آپ کے دین کو آپ سے چھیننا چاہ رہا ہے, رسول اللہ کی محبت آپ کے سینوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیں. کیا فرمایا, کہا کہ جابر بن عبداللہ مسجد نبوی کے ایک ستون کا سہارا لیے بیٹھے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں. لوگوں کی ایک کثیر جماعت اس حدیث کو سن رہی ہے. اچانک حضرت جابر بن عبداللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا. میں نے ان سے کہا, اے صحابی رسول اللہ, یہ آپ کیسی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کیا فرما رہا ہے؟ واللہ یقول انک من تدخل النار فقد اخزیت, کہ جس شخص کو تو نے جہنم میں ڈال دیا, اللہ جس کو جہنم میں ڈال دے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ رسوا کر دیتا ہے. اور فرماتا ہے جب جہنمی دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا, یہ قرآن کی آیت. تو اب ان آیات کے خلاف حدیث بیان کر رہے ہیں. یزید فقیر حضرت جابر بن عبداللہ سے کہنے لگے, آپ ان آیات کے خلاف حدیث بیان کر رہے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم میں رسول اللہ کا وہ مقام پڑھا ہے؟ حضرت جابر فرما رہے ہیں, کیا تم نے قرآن کریم میں یہ پوری حدیث حضرت امام مسلم صحیح مسلم میں کتاب الایمان, اور اگر آپ یہ اردو کتاب غلام رسول سیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم ہر بندے کے پاس اویلیبل تقریباً علماء کے پاس ملے گی آپ کو, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, 805 جلد 1. کیا فرما رہے ہیں, کیا وہ مقام نہیں پڑھا؟ کیا جس مقام پر آپ کو مبعوث کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ مقام محمود ہے جس پر فائز ہونے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا, وہ جنت میں داخل فرمائے گا. یزید فقیر کہتے ہیں جب ہم نے یہ حدیث سنی نا تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث سن کر ہم وہاں سے گئے اور ہم نے آپس میں کہا افسوس ہے ہم پر. کیا کہا؟ افسوس ہے تم لوگوں پر, یعنی خارجی لوگوں پر جو حضور کی شان میں عیبیں ڈھونڈتے ہیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عیبیں تلاش کرنے کی. فرماتے ہیں افسوس ہے تم پر, کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر سکتے ہیں؟ چنانچہ بقول ابو نعیم کے سوا ایک شخص کی یہ حدیث سن کر سب لوگ خارجیوں کے عقائد سے تائب ہو کر ایمان میں داخل ہو گئے.
اندازہ کریں یہ نظریہ صحابی رسول اللہ کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور وہ ایک پوری طویل حدیث آپ کو میں سناؤں، یہ بھی شرح صحیح مسلم کے صفحہ نمبر 811 کے اندر ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی رسول اللہ حضرت ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہ جب قیامت کا مقام ہوگا اور کوئی حضرت آدم کے پاس جائے گا، کوئی حضرت موسیٰ کے پاس جائے گا، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا، سارے کہیں گے نہیں اذهبوا الی غیری، جس کو حسن رضا خان صاحب نے شعر میں بیان کیا، کیا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، ہاں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، لیکن آپ کے لب میں ہوگا انا لہا ہوگا کہ میں ہی تو ہوں۔ تو یہ پوری حدیث بیان میں شورٹ الفاظ میں بیان کرو اس حدیث کا خلاصہ کہ البتہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، سارے نبی کہیں گے، پھر تمام لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان سے کہوں گا کہ اس کی شفاعت کرنا میرا ہی منصب ہے، پھر میں ان کے ساتھ چلوں گا، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا، پھر مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور ان کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں، جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت وہ کلمات میرے دل میں پیدا فرمائے گا، پھر میں اللہ کی حضور سجدے میں گر پڑوں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو تمہاری بات قبول ہوگی، مانگو جو کچھ مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب بتاؤ یار، اب مجھے بتاؤ ٹھنڈے دماغ سے، دل پہ ہاتھ رکھ کے میں سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار اس کو یہ حدیثیں نظر نہیں آئی؟ ایسی سینکڑوں حدیثیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں بخاری مسلم سے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بالکل یہ نظر بیان ہے، لیکن یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے دکھانے کی معاذ اللہ کوششیں کی جائے اور قوم اس کو سنتی ہے۔ یار میں ہوں نا، میں اپنے بیٹے کی تربیت کروں گا، سمجھاؤں گا کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یا میں ایک وقت آئے گا میں دیکھوں گا کہ میرا بیٹا کما نہیں رہا ہے، یہ کام ڈھنگ کا نہیں کر رہا ہے، میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میرے پاس ویل اسٹیبل ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس کو میں کہہ دوں گا کہ بھائی اس کو کھانا نہیں دینا جب تک کام نہیں کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کو کھانا نہیں دے سکتا؟ یہ تو اس کی تربیت کا سلسلہ ہو رہا ہے نا کہ بھائی اپنے بازو دم میں پیدا کر، کچھ قوت بازو میں پیدا کر، کچھ ذمہ داری سمجھ۔ ٹھیک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کا طریقہ کار ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو، سارے معاملات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حضور کا امتی ہم جیسا غریب مسکین یتیم، میں صرف بات کہوں گا ہم تو گناہ گار آدمی ہیں یار، حضور کے در کے ہمارے تو فضل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے ہی ہمارا کام ہوگا۔ ہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہمیں اپنے اعمال پہ غور نہیں ہے، تجھ جیسا آدمی اپنے اعمال پہ فخر کرتا ہوگا۔ ہاں ہم تو وہ درویش لوگ ہیں، ہم وہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کے یہ سب کچھ، ہاں یہ ہمارے مرشدوں کا، ان بزرگوں کا صدقہ ہے اور انہی کے صدقے جائیں گے، رب کریم ان کی وجہ سے ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا، ورنہ ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں نا، اس نے جو اس طریقے سے رد کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے پھر شعر بڑے مدے سے کہتا نا اسس کے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ یہ بدبخت آدمی، بالکل صحیح بات کر رہا ہوں میں، اس کو کوئی میرے جذباتی بیان نہ سمجھے، خدا را آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے یار، کلمہ نہ آپ نے میرا پڑھا ہے نہ اس کا پڑھا ہے، کلمہ نہ آپ نے وزیر اعظم کا پڑھا ہے نہ ٹرمپ کا پڑھا ہے، کلمہ آپ نے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے۔ تو ہمیں صرف حضور کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مرزا جہلمی صاحب تو ہے نہیں، بدبختوں کی، بے دینوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، عزت دیندار والوں کی ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو کتابوں کا خدا اور ہے۔ اس نے کہا نا اچھا بھی ٹھیک ہے، کتابوں کا تیرے سے کون سے مراد ہے؟ اس کا تو پتہ نہیں کون کون سی کتابوں کا پڑھتا ہوں۔ چلو ہم ایک حسن ظن کر لیتے ہیں کہ تو نے کتاب سے مراد قرآن لیا ہوگا، ایک حسن ظن، لیکن تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، اپنے من کی بات مانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ، ہاں اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ حضور نے فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے جو اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق نہ کرے۔ تو ادھر سے آدھا لے رہا ہے۔ ہمارے علماء ساری یہ حدیث سے بھی سناتے ہیں، الحمدللہ ہمارے مقرروں کے تقریریں بھی سن لیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب کتنا ڈراتے ہیں آخرت کے حوالے سے، یہ ایک ساری قوم سناتی ہے
لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ تم ان حدیثوں کو چھپا دو. یہ حدیثیں ساری ثابت ہیں. حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، شفاعتی امتی لأہل الکبائر، کہ میری امت کی شفاعت میں گناہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے کروں گا. یہ اس کا یہ مطلب بالکل بھی کوئی عالم یہ نہیں بولے گا آپ کو کہ گناہ کبیرہ کرتے رہو. کوئی یہ اس کو یہ سمجھے. پوزیٹیو وے پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے ظن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے کتابوں کے خدا سے قرآن پاک تیری مراد ہوگی. چل آپ بھی قرآن پاک کی سن لیتے ہیں بھائی، قرآن پاک کی سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہاں، سورۃ النساء ہے بھائی، پارہ کون سا؟ 5واں پارہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 64. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر. تو نے اگر کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ اللہ کا تو نے پڑھا ہے، تو بس سنا نا یہ آیت. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کیا اللہ فرماتے ہیں اے محبوب آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی، ساروں سے کہہ دیں ان لوگوں سے، اگر یہ اپنے پاس ظلم کر لیں نا، گناہ کر لیں، تو یہ کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کریں اور آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ اللہ دعا کروائیں آپ سے. کیا کریں؟ کہ آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. گناہ کر رہے ہیں یہ، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جائیں اور آپ ان کے لیے دعا مانگے. اچھا، جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ. پھر شک نہیں، وجدو تاکید کا صیغہ لے کر آیا اللہ کہ تم اللہ کو ضرور تواب بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کی قلمدان گیا. یہی تو نظر ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے یار. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرے بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. سورۃ النساء آیت نمبر 64 کا ترجمہ آپ خود پڑھ لو، ترجمہ اس کا پڑھو. ہاں، یہ پھر میں کہوں گا، یہ بات میں کہوں گا ضرور. ہاں، آپ کو کیا پتہ یار، آپ دنیا داری میں نا آپ کے ساتھ کتنے دھوکے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو نہ پتہ ہو. ہاں، کتنے دھوکے ہو جاتے ہیں. سیدھی سے ایک بات کر رہا ہوں، کچھ بندہ ڈبہ پہ کیا چیز پہنا دیتے ہیں بندے کو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار اوریجنل چیز دیا بھی نہیں دیا. تو میرے بھائی ان لوگوں کا کیا بھروسہ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہے، وہ اندر پتہ نہیں کیا لکھ دیں. ہم کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو، لیکن اس کا پڑھو جو صاحب ایمان ہو. ہاں، جو صاحب ایمان ہو تو پڑھو ترجمہ. کیا فرما رہا اللہ؟ اللہ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم حضور کے دربار پہ جاؤ اور اپنے لیے معافی طلب کرو، اور تم کیا بتا رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے. ابھی اس پہ بات کریں تو باتیں اور بھی الحمدللہ کئی، میں نے آپ کو کہا کہ کئی حدیثیں اس پہ بات، کئی دلائل، کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن میں اپنے ویورز سے، سننے والوں سے ایک ہی بات کہوں گا، ایسے لوگوں کو دیکھا کرو نا تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے بالکل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ اٹھو، نہ جاؤ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بھی موجود ہے، لا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يُفَتِّنُونَكُمْ وَلَا تُوَاكِلُوا وَلَا تُشَارِبُوا. گمراہوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ اٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ سلام کرو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان پر نماز پڑھو. سمجھ ہماری بات؟ ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھ لیں آپ. وَلَا تَصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهِمْ. یار کافروں کا نماز سے کیا تعلق؟ پتہ چلا ایسے 2 نمبر آ جائیں گے جو نماز بھی ظاہراً پڑھتے ہوں گے، ایسے ہی خبیث قسم کے لوگ. نماز بھی ظاہراً ایسا کر کے پڑھ لو، ایسا کر کے پڑھ لو، ایسا کرنے میں بھی بہت دلائل الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن میں سادہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی ایسے لوگوں کے چکروں سے بچیں. ایسے آپ کے آ بھی جائے نا تو ان کو اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھتے ہوئے. اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین.